جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ تمام سامعین کرام، تمام ناظرین، تمام علماء کی خدمت میں سلام میں عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ وتعالی محرم اللہ۔ الحرام وعلیکم کی آمد ہے، السلام۔ اور اس آمد میں ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمارے اس خوبصورت گلستان جس کو ہندوستان کہتے ہیں، وہاں کے تمام مومنین امن و امان کے ساتھ حسین کی اس یادگار کو منائیں، اور جس طریقے سے یہ منتی رہی ہے منایا جاتا رہے۔ جیسا ابھی مولانا نواب صاحب موجود تھے وہاں پہ، ان کے شہر کے جو راجا تھے ان کی زوجہ بی بی شہربانو کی بہن تھی، صحیح، جن کا نام کیہان بانو تھا۔ بی بی شہربانو کی چھوٹی بہن کیہان بانو، جن کو ہندوستان میں گیان بانو کہہ کے پکارا گیا، جی گیان بانو کہہ کر پکارا گیا۔ تو بہرحال یعنی بات اس وقت سے ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے کیہان بانو یہاں پر آئیں۔ بہرحال ایک اثر رکھتا ہے، جو خونی رشتے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں باتوں کا اثر بھی رکھتا ہے۔ میرا تعلق جے پور راجستھان سے ہے۔ ابھی جو کربلا جے پور میں ہے، وہ بھی امام حسین کا غیر مسلم پر ایک اثر و رسوخ اور ان کی مدد جو یہ بتاتی ہے کہ حسین سب کے ہیں۔ سبحان اس اللہ۔ قوم کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ میرے دادا بھی جو ہے جے پور اسٹیٹ بڑے عہدے پر تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب جے پور کے راجا کا علاج کر دیا گیا تو کوئی راستہ نہیں بچا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر منت ماننی ہے تو مان لو، ہمارا یہ راجا بچ جائے۔ تو محل میں جو ہاتھی چلانے والے مہاوت تھے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو ایک ڈاکٹر ہے جو کبھی ہمیں رد نہیں کرتا۔ تو کہا وہ کون ہے؟ کہا جی ہمارے امام حسین بابا، ہمارے کسی وہ ڈاکٹر ہیں، ہم تو تعزیے جہاں پر ٹھنڈے کرتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں پانی کے جھرنوں میں تعزیوں کو نظر کیا جاتا تھا، دفن کیا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ان سے منت مان لیں، آپ جو آپ کو منت ماننی ہے مان لیجئے۔ اب انہوں نے منت مانی اور راجا جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے، بیماری کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنی منت کو کیسے بڑھائیں؟ کہا ہم نے تو یہ منت مانی ہے کہ ہم امام حسین کی روزہ زری بنائیں گے اپنے ملک میں، لیکن کہا کہ بناؤ۔ اس کے لیے انہوں نے 50 کلو سونا اور 200 کلو چاندی دی ان کے لیے، اور کہا کہ چونکہ اتنا بڑا کام ہے تو پہلے کراچی سے جہاز، جب ہندوستان پاکستان ایک ساتھ تھے تو کراچی سے پانی کا جہاز جاتا تھا، پورا ایک جہاز کشتی جو بڑی تھی اس کو ہائر کیا، اور ان کاریگروں کو جو زری کا کام کرتے ہیں ان کو اس کا نقشہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاز پر ایک ملازم تھے جو غیر مسلم تھے، وہ بھی جو ہے ٹوپی وغیرہ لگا کے اسلامی لباس، حالانکہ حسین کی بارگاہ میں سب کو جس کو بلا لیتے ہیں۔ تو جانے کے بعد وہ بھی جو ہے اپنا نام چھپا کے چلے گئے۔ جا کے انہوں نے خادم سے پوچھا، کہا کہ کوئی ایسی چیز جو سب سے مشہور ہو یہاں کی آپ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے خاک شفا ان کو دے دی، کہا کہ یہ تمہارے لیے ہر چیز کی دوا ہوگی۔ لہٰذا وہ خاک شفا لے آئے۔ روز عاشور وہ خون آلود ہو گئی، وہ اللہ گھبرا گئے کہ چونکہ میں نے چھپ کے یہ کام کیا ہے تو اس لیے یہ معجزہ ہو گیا۔ جب انہوں نے دربار میں بتایا کہ بھئی اس کا کیا کیا جائے، تو پھر جو ہے ہمارے دادا وغیرہ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ بھئی خاک شفا مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ روز عاشور یہ سرخ ہو، تو واقعا وہ اصل خاک شفا تھی۔ لہٰذا شہر کے آخری حصے میں، یعنی جہاں ختم ہوتا دہلی کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس طرف ایک بہت بڑا صحرا ہے جہاں پر ایک جل محل کر کے لوگ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، بالکل نقشہ ہے جیسے نہر فرات ہے، پھر ڈیزرٹ ہے، اور اس میں بیچوں بیچ ایک کربلا بنی ہوئی۔ تو سبحان اللہ۔ وہاں پر انہوں نے اس کو دفنا دیا، اس مٹی کو دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا کسی نے تربت بنا دی۔ اب ایک خاتون جن کے اولاد نہیں تھی،
ان کے اولاد نہیں تھی، اور وہ جے پور اسٹیٹ کے خزانچی تھے، اکاؤنٹنٹ بھی تھے، دیکھتے تھے، رام پرتاپ دھابائی، رام پرتاپ دھابائی کر کے ان کے بیٹے کے اولاد نہیں تھی، تو ان کی بہو خودکشی کرنے کے لیے اس جھیل میں جا رہی تھی، تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ایک تربت پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں مرثیہ وغیرہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی میں ڈوبنے جا رہی تو وہ بچا کے لیے، انہوں نے کہا تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کہا میرے اولاد نہیں ہے اور میں کیا کروں اس دنیا میں، مجھے تانے۔ تو کہا کہ تم ان بابا سے مانگو جو یہاں پہ دفن ہے، ان سے مانگو، کیونکہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی بابا کا مزار ہے وہ، جبکہ خاک شفا دفن تھی اور اس کی تربت تھی۔ لہٰذا اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کو 2 مہینے کا موقع دیتی ہوں، آپ جیسے بھی بابا ہیں کراماتی مجھے اولاد سے نوازیں۔ اسی سال اس کو جڑواں بچے ہو، اور وہ پوری زمین اسی خاتون کی تھی، وہ زمیندار اللہ لوگ تھے، تو اس نے وہ پوری زمین امام حسین کے نام وقف کر دی، امام اللہ حسین کے نام وقف کر دی، اور 300 گائے وہاں بندوائی دودھ دینے کے لیے، اور ایک چھوٹی نہر بنائی جس میں جناب علی اصغر کے نام سے اس میں دودھ بھرا جاتا۔ یہ اللہ تمام کی تمام باتیں میرے علم میں تب آئی جب وہاں کا کتبہ میرے سے ٹرانسلیشن کروانے کے لیے لایا گیا۔ ایک پتھر پہ کسی نے فارسی میں لکھے تھے اشعار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، جس میں اس پورے واقعے کو نقل کیا تھا انہوں نے، اور آج بھی وہ کربلا ہے۔ اور جب کبھی بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی زمین ہے اس پہ یہ بنا دیا جائے وہ بنا دیا جائے، اور وقف بورڈ نے اس کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن ادارہ بنائیں اور یہ تعزیے دفنانا یہ سب بند کریں، تو اس وقت جب سب مسلمان ہار رہے تھے تو اسی خاتون کے پوتے کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ زمین ہم نے مسلمانوں کو نہیں دی، یہ زمین ہم نے امام حسین کو دی، لہٰذا یہاں سبحان پر آزاداری ہی ہوگی، یہاں پر تعزیے ہی دفنائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہتے صاحب وہ ایجوکیشن کے کام، انہوں نے کہا پوری دنیا پڑھی آپ ایجوکیشن جہاں کرنی ہے کرو، لیکن یہ ہماری دادی نے ہم پہ احسان ہے، ہمارے باپ انہی کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب تک میں نے دیکھا، تو یقین جانیے گا کہ ہندوستان میں اس بات کا اثر اور رسوخ پایا جاتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ بھارت کی فضا نے رخ بدلا، ماحول نے یہ چپکے سے کہا، ہم نے بھی تمہاری جے کہہ کر گنگا میں عریضہ ڈال دیا۔ تو یہ ہندوستان وہ محبتوں کا ملک ہے، وہ محبتوں کا ملک ہے، چونکہ یہاں پر جو دو چیزیں ہوتی ہیں، لیوتا اور دیوتا، لینے والے کو لیوتا کہتے ہیں اور دینے والے کو دیوتا کہتے ہیں۔ تو اب امام اللہ حسین علیہ السلام جس نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، تو پھر حسین ہمیں کیا نہیں دے سکتے؟ تو اس ملک میں اس سبحان بات کی عظمت کو مانا گیا، ان کو مانا گیا کہ دیکھیں یہ وہ ہیں کہ جو کوئی تفرقہ نہیں کرتے، کہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں۔ آپ دیکھیں گاندھی جی نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو کوٹ کیا کہ جو ہے امن و امان کے ساتھ بھی کسی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، صبر کے ساتھ بھی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، اہنسا کے ساتھ بھی جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلاۃ والسلام نہیں چاہتے تھے، وہ ماہ محرم میں اس لیے آئے تھے کہ ان کو جنگ نہیں کرنی تھی، اور جنگ حرام مہینہ ہے، اس میں آپ جنگ ابتدائی نہیں کر سکتے کسی پہ لگاتار 3 رجب میں نکلے، وہ بھی جنگ کا مہینہ نہیں تھا، الاؤ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ذیقات، ذی الحج، محرم، یہ تینوں مہینے ایسے ہیں کہ جس میں جنگ کسی پر کرنا، ارادہ صاف ہے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اور جو جنگ کرنے آتا وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو نہیں لاتا، وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو نہیں لاتا۔ یقین جانیے گا کہ دعوت دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مجلس کرنی ہے تو یا تو آپ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں، اس اعلان کیا میں وہی واہ آئے واہ گا کہ جس نے اعلان سنا ہے۔ بے دوسرا شک اعلان ہوتا ہے، پوسٹر لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اتنے بجے مجلس ہے، اگر وہ وہاں نہیں بھی تھا تو پوسٹر پڑھنے والا اس کو عمومی اعلان سمجھ کے چلا جاتا ہے۔ پھر کبھی جی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو خط لکھ کے بلاتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو رہا ہے آپ تشریف لائیے، اور جیسے جیسے شخصیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ 2 ہی شخص ایسے تھے کہ کربلا میں جو امام حسین کے قافلے میں وارد ہوئے، ایک زہیر ابن قین تھے کہ جو اپنے آپ کو مخالف سمجھتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد یعنی خاص طور پہ اپنے خاص آدمی کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو یہ بات بتا کے آؤ، اور دوسرے تھے وہاب کلبی جو مسلم بھی نہیں تھے، وہ مسلم بھی جی نہیں تھے، جی خود ان کے جا کر یہ بتا دیا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ امام حسین وہ ہیں کہ جو دین کو بچانے کے لیے اعلان بھی کر سکتے ہیں، خط بھی لکھ سکتے ہیں، پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، اور خود بھی جا سکتے ہیں۔
شرط سبحان تھوڑی سی ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک اتنا سوراخ رکھیں، روشنی جا سکے اندر، روشنی جا سکے، چونکہ امام اللہ۔ حسین کو سورہ والفجر جو ہے، امام حسین کو کہا گیا ہے نا سورہ فجر ان کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ فجر اس نقطۂ نور کو کہتے ہیں کہ جو شب کے دامن پر نمودار ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ نور کا نقطہ پوری رات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، یعنی اس اندھیرے کو ختم کر دیتا۔ امام حسین کی ذات بھی ایسی ہے، ان کو فجر کہا گیا ہے کہ اگر حسین دل میں چلے گئے تو پھر وہ وجود گناہگار نہیں رہ سکتا، وہ خاطی وجود نہیں رہ سکتا۔ اور یہی دنیا کو چاہیے کہ کوئی ایسا ہو دینے والا کہ جو دے تو رہا ہو لیکن احسان نہ جتاتا، احسان نہ جتاتا ہو ہندوستان میں۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ان کے پیغام کو پرورش ملی اور لوگوں کے دلوں تک یہ پیغام پہنچا۔ کوئی میں نے نہیں دیکھا اس کی عزاداری کی مخالفت کرتے، چونکہ امام حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، کوئی قرض نہیں سبحان رکھتے۔ سبحان اور اللہ۔ یہی میرے شہر کی بات ہے، میرے امام بارگاہ میں چہلم پہ جلوس نکلنا تھا، 4 آدمیوں کے ساتھ سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے، 4 لوگوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ وہاں کے ایک پولیس انچارج نے، تھانہ انچارج نے کہا کہ یہ حسین کا معاملہ ہے، میں اپنی ذمہ داری پر 100 لوگوں کا گروپ لے کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں جب میں واپس آیا تو جو میرا کام پرموشن کا سالوں سے اٹکا ہوا تھا، صبح میں نے دیکھی کہ چہلم کے کیا اگلے دن کہنے میری والا ہے، ٹیبل پر جو ہے سبحان میرا اللہ۔ پرموشن رکھا ہوا تھا، میرا پرموشن رکھا ہوا تھا، چونکہ تو ہم نے ان سے یہی کہا جزاک کہ اللہ دیکھیں واہ۔ آپ نے اگر شیعوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کام کیا ہوتا تو وہ بات اور تھی، آپ نے حسین کے لیے کام کیا تھا، تو جتنی بڑی سرکار ہے اتنا ہی بڑا انعام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر بے اولاد لوگوں کو اولاد کا ملنا اور بیماروں کا شفا یاب ہونا، تو یہ سارے سینٹیمنٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر تمام تہذیبیں، یعنی دیوتا کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم لینے والے ہیں اور وہ دینے والے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوتا ہی مانا جاتا ہے، ان کا اوتار مانا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہندوستان میں آزاداری کو فروغ ملا۔ یہاں پر ہر آدمی کسی بڑی شخصیت کے نام سے ملنے والے کھانے کو تبرک یا پرساد کہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو یہاں پر ان چیزوں کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ ہندوستان وہ ملک تھا کہ جہاں پر بدعتوں کا دور دور تک کوئی گزر نہیں، اور کیا جہاں پر کہنے، یہ بدعت سبحان اللہ۔ نہیں ہے وہاں پر یہ تمام چیزیں امام حسین جو ہے دلوں میں رسوخ کرتے چلے گئے، نسل بعد نسلن کرتے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے بچپن سے میرے گھر کے سامنے ایک حلوائی تھے شام جی لال، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ 1.25 کلو شکر سے شروع کیا تھا انہوں نے کہ کل امام کے تعزیے جائیں گے، آپ اس کا شربت پاکیزہ طریقے سے بنا کے اور جانے والوں کو پلائیے گا۔ آج وہیں پر 500 کلو شکر استعمال ہوتی ہے، اتنی بڑی سبیل لگتی ہے، اس کا ماشاء اللہ خلوص ماشاء دیکھیں اللہ۔ کہ 1.25 کلو شکر سے شروع ہوا تھا وہ کاروان۔ اگر یہ یہاں عدت بدت کے معاملات ہوتے تو یہ بند ہو چکے ہوتے، لہذا آج بھی 500 کلو شکر کا شربت بنتا ہے صبح سے شام تک، اور جب تک تازیہ دار جاتے ہیں ان تازیہ داروں کو پلایا جاتا ہے، جب تک وہ شربت پیتے ہیں مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر، غیر از اصغر نہ رہا نور نگاہ شبر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شبیر، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، میں نے ان سب کو خوش ہو کے تیری راہ میں لٹایا مولا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس ملک کے واسی ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اس کو آج کیا کل ایسا لگ کہنے، رہا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، لیکن سبحان جب اللہ۔ تک ان کا سایہ ہے، بڑے بزرگوں کا سایہ ہے، انشاءاللہ اس ملک کو یہ نظر بہت جلدی ختم ہوگی، اور سب ایک بار پھر پیار سے کھڑے ہو کر جو ہے چونکہ آپ اندازہ لگائیں کتنی سملرٹی ہے امام حسین کی، جہاں نہر فرات ہے، نہر فرات کی لمبائی چوڑائی اور گنگا کی جو ہے لمبائی چوڑائی دونوں ایک ہیں، یعنی بہتی الگ الگ ہیں، لیکن جو ہے وہ بھی ایکویلنس ہیں، اور وہ ایک سب کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اس کو بھی ادب سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ نہر فرات پر جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، لیکن یہ ریسپیکٹ کا طریقہ ہے، ورنہ کون پانی کو ریسپیکٹ دیتا ہے؟ ایسے ہی ہمارے ملک میں جب کبھی بھی کسی چیز کو ہم حوالے کرتے ہیں، چاہے وہ عریضہ ہو، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، اور اپنے جو بھی طریقے ہیں کہ وہ جو ہے گنگا میں چڑھا کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، بہت بہت اچھا ہے کہ ہم
عزاداری کو انشاءاللہ ماہ محرم کی آمد ہے، جس دن، چونکہ عزاداری کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان میزبان بننا پسند کرتا ہے، مہمان بننا پسند نہیں کرتا۔ سبحان سبحان اللہ اللہ، میزبان بہت بننا عمدہ۔ پسند کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے شہر میں بھی چلے گئے وہ یہی کہتے ہیں عزاداری تو میرے وطن کی اچھی ہوتی، چونکہ وہ اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ ہم دیکھیے، ہمارے ہاتھ میں 8 انگلیاں ہیں، 8 انگلی سے ہم بٹن نہیں لگا سکتے، لیکن اگر انگوٹھا اکیلا بھی مل جائے تو 2 انگلی سے آپ بٹن لگا سکتے ہیں۔ تو ہم جب تک ہر عزادار کو اس عزاداری کے لیے انگوٹھے کا کردار ادا کرنا ہوگا کہ میرے بغیر شاید یہ کام پورا نہیں ہو پائے، لہٰذا ہر آدمی کسی کا انتظار نہ کرے، کمی تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں نے کیا کام نہیں کیا، اس کام کو بھرپائی کرے، کیا تو کہنے انشاءاللہ عزیز یہ بھائی، سبحان عزاداری اللہ چاہے وہ کی نوحہ آواز خوانی ہو، ہے۔ چاہے وہ مرثیہ خوانی ہو، چاہے وہ تقاریر ہوں، جو بھی سلسلے ہے عزاداری ہمیں دیتی ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح جلوس جاتے ہیں اور ہم تماشا کھڑے ہو کے دیکھیں، وہ چلے جاتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اس قافلے کے ساتھ ہی جانا ہے۔ یہ قافلہ نور ہے۔ میں بلکہ ہمارے ناظرین سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ، ایک ایران میں ایک شہر ہے یزد کے نام سے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، عزاداری یزد کو سرچ کیجیے۔ ایک وہاں پہ گھر پہ مجلس نہیں ہوتی، اسٹیڈیم میں مجلس ہوتی، ایک ایک مجلس میں 10,000 لوگ شرکت کرتے، اور 10,000 ہوں گے تو 10,000 کے 10,000 سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور اپنی پہچان بتائیں گے کہ ہم کچھ نہیں تو کم سے کم آپ اپنے لباس سے تو اپنے آپ کو حسینی کہیں۔ اور اس 10,000 کے مجمع میں آج تک کوئی کسی طریقے کی، اور اس چیز کا اثر یہ ہے کہ یزد میں آج تک جیل نہیں ہے، وہاں پر جیل نہیں، وہ ایسا واحد شہر ہے کہ جہاں جیل نہیں ہے، کیونکہ کرائم زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو حسین کو اپنا لے، جس کے دل میں حسین آ جائے، تو پھر اس کو کیا کسی چیز کی کہنے کمی عزیز نہیں بھائی، ہوتی، زندہ باد کسی زندہ چیز باد، کی سلام کمی آپ کو۔ نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ عزت سے رکھتے ہیں، عزت پرور ہیں۔ ان کے نانا کے اس دین کو، ان کو مشن کو جو کچھ بھی آگے بڑھائے گا، اور امام حسین نے ہمارے لیے تو یہ کہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کیونکہ مدد کے 2 عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مدد یا علی مدد ہم کہتے ہیں، مدد اور نصرت۔ مدد اس ہیلپ کو کہتے ہیں جو فوری طور پہ مانگی جائے اور فوری طور پہ کی جائے، لیکن نصرت اس مدد کو کہتے ہیں جو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگا کے ہمارے لیے دروازے کھول دیے کہ تم جب چاہو ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے حسین کے ساتھی بن سکتے ہو۔ ظلم کے ساتھ وہ کبھی ظالم کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے پڑھی ہے کربلا، مٹ گئے سبحان ٹکرا کے اللہ، کتنے سبحان شہزادوں کے اللہ۔ غرور، آج بھی کو ہے سبحان کمل اللہ بن سے، کر کھڑی ہے واہ کربلا۔ واہ، میں بھی اجازت چاہوں گا، دیگر علماء بھی ہیں، جزاک ان اللہ، کو جزاک ٹائم اللہ، ملے بہت انشاءاللہ۔ عمدہ، پروردگار عالم آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم ایکسلنٹ۔ ایک اچھا محرم اس سال ہندوستان میں جو ہے لوگوں کے درمیان کر پائیں، آپ کی ان کاوشوں کا نتیجہ، چونکہ ہندوستان کا امام حسین کی عزاداری سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔